محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج عید الفطر کا دن ہے۔ یہ عید جو ہماری خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کیوں ہے؟ یہ خوشی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم نے ایک مہینہ محنت کی ہے۔ اسلام کے اندر جو بھی چیز ہے اس میں بہت بڑی مصلحت ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے دو عید ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں عید کے اندر مسلمانوں کو جو خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے، یہ خوشی اس لیے ہے کہ انہوں نے اس پر محنت کی ہے۔ ایک مہینہ ہم نے محنت کی، روزوں کو رکھا، اللہ کی عبادت کی، راتوں کو اٹھا، نیند کو جاگا، پریشانی ہوئی، تمام تکالیف کو ہم نے برداشت کیا، بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا۔ اب عید الفطر کے دن اس لیے خوشی ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، اس کا آج ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو اسلام کے اندر جو بھی عید آتی ہے، وہ عید کے اندر بہت بڑی مصلحت ہوا کرتی ہے۔ محنت کی ہم نے، محنت کرنے کے بعد ہم خوشی منا رہے ہیں۔ دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں، وہ جو خوشی منا رہے ہیں، اس کی خوشی کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ کوئی یہ پرانی بات سوچ کر خوشی مناتے ہیں کہ یہ کام ہوا تھا، یہ تاریخ کو یہ عمل ہوا تھا۔ جیسے کرسچن لوگ خوشی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، وہ یہ سوچتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ چلو اگر مان لیا جائے کہ تمہاری بات ہی مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ تو پیدا تو ایک مرتبہ ہوئے تھے وہ، کہ ہر سال اس کی پیدائش کی خوشی۔ اور ہم جو ہر سال عید مناتے ہیں، تو ہر سال ہم نے محنت کی ہے، روزوں کو رکھا، تراویحوں کو پڑھا، بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا۔ تو روزہ رکھنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد اب جو ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو یہ اصل خوشی ہے۔ ایک بات سوچ کر یہ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، وہ سوچ کر جو خوشی مناتے ہیں، وہ زبردستی خوشی منانا پڑتا ہے۔ ایک موڈ بنا کر، ایک باتوں کو سوچ کر خوشی منانا پڑتا ہے۔ اور ہماری جو خوشی ہے، عید کی خوشی ہے، ہم نے خود محنت کی ہے، ہم نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے۔ مہینہ کے روزہ رکھنے کے بعد آج ہم خوشی مناتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو عید دی ہے، دو عید، وہ دن کے اجالے کے اندر دیا ہے، اور رات کے اندھیرے کے اندر نہیں۔ دن میں عید کا آنا اسلام کے اندر، اس میں ایک بہت بڑی مصلحت ہے۔ پوری امت کے اس میں اجماع ہے، اس میں اجماع ہے۔ تمام امت مسلمہ عید مناتے ہیں دن کے اندر، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عید میں جو ہمیں خوشی عطا فرمائی ہے، اپنی خوشی غریبوں میں بانٹیں۔ اس لیے عید الفطر کے دن تمام مسلمانوں کے واسطے ضروری ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ صدقہ فطر کو ادا کرے عید کی نماز سے پہلے۔ صدقہ فطر کو ادا کرنے سے ہمارے واسطے یہ فائدہ ہے کہ ہمارے روزوں کے اندر تکمیل ہوتی ہے، روزے کی تطہیر ہوتی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے روزے کے اندر کمی پیدا کرو، لیکن کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ پریشانی آ جاتی ہیں۔ اس کی تکمیل کے واسطے، اس کی تطہیر کے واسطے جب انسان صدقہ فطر کو ادا کرتا ہے، تو صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کمی کو تکمیل کر دیا جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر روزے کی تطہیر ہے، تکمیل ہے، اور اس صدقہ فطر کے اندر غریبوں کی عید ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر عید دن کو منایا جاتا ہے، تاکہ خوشی دوسروں کو بانٹ دیا جائے۔ اور دوسرے مذاہب کے اندر وہ عید رات کے اندر مناتے ہیں، رات کی تاریکی میں، اندھیری میں مناتے ہیں، کہ ان کی خوشی کسی کے پاس نہ جائے۔ تو اسلام ایک صداقت والا مذہب ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کے واسطے بھلائی رکھی ہے۔ ہر ایمان والا، ہر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی زندگی منمانی گزاروں۔ منمانی زندگی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ چند دن تھے، چند ایام تھے جس نے ہم نے رمضان کے روزے رکھا، ہمیشہ کے واسطے نہیں، 6 مہینے کے واسطے، سال کے واسطے نہیں، بلکہ چند دن، ایک مہینہ 30 دن ہم نے روزہ رکھا۔ اور پھر اب آج کا روزہ نہیں، عید کے دن کا روزہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی انسان اپنی من مانی نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے ایام کے میں روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے اتنے روزے رکھے۔ اور اب عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج ہم خوشی منائیں گے،
اللہ تبارک تعالیٰ آج اس عید کے دن میں اپنے ایمان والے بندوں کی، روزدار بندوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ عید کے دن میں ہمیں تمام مسلمانوں کے ایسے ضروری ہے کہ اپنے غریبوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، ہم صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کی عیدی منائیں۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے واسطے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بہت سارے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کھیل رہے ہیں، کھیل میں مشغول ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان میں ایک غریب بچہ ہے جو ایک طرف کھڑے ہو کر رو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچوں کو دیکھا اور سامنے بلایا، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ بچہ رو رو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرا ابا زندہ رہتے تو مجھے بھی آج کپڑے لا کر دیتے، میں بھی خوشیاں مناتا۔ میں پرانے پھٹے کپڑے میں ہوں، میرا ابا نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گود میں اٹھا لے کر گھر کے اندر گئے اور گھر میں جا کر عائشہ سے فرمایا اس کو کپڑے پہنا دو، اس کو غسل دو۔ اس کو کپڑے پہنایا دیا، غسل دیا گیا، اور اچھے کپڑے پہنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر جب عیدگاہ کی طرف رواں ہوا تو وہ بچے جو کھیل رہے تھے، جو بچے خوشیاں منا رہے تھے، وہ بچے نے اس مقام کو دیکھ کر تمام بچے حیران ہو گئے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بچہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سبق دیا کہ یتیموں غریبوں کا خیال کیا جائے، یتیموں غریبوں کی عزت دی جائے، ان کی دکھ سکھ کو دیکھا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو کپڑے پہنا کر، غسل دے کر، اچھے انداز سے اپنے کندھے پر بٹھا کر جب عیدگاہ کی طرف لے کر گیا تو تمام امت مسلمہ کو گویا ایک سبق مل گیا کہ ہر امت مسلمہ اپنے جو گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، جس گلی میں ہے، جہاں پر جس مقام پر ہے، وہ اپنے مقام پر اپنے یتیم، غریب، پڑوسیوں، مسکینوں کو خیال رکھے اور یتیموں کا ساتھ دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی منمانی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں حکم نازل کیا ہے، اب رمضان کے روزے تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے روزوں کو رکھا۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کے روزہ ہو گیا، عید کی نماز ہو گئی، اب تمام لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر کہیں کہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے۔ اس طرح رمضان کے مہینے پر روزہ ہمارے پر فرض تھا، رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر نماز فرض تھا، روزہ فرض تھا۔ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، نمازوں کو ادا کیے، قرآن پاک کی تلاوت کیوں کیے۔ اسی طرح رمضان میں روزہ رہنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنے کا مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو اگر ہم نے رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد متقی نہیں بنے، پرہیزگار نہیں بنے، دینداری ہمارے اندر نہیں آئی، تو روزہ تو ہم نے رکھا، ہمارا فرض ادا ہو گیا، لیکن روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا، ہم دیندار بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ تو روزہ رکھنے کے بعد، عید کی خوشی منانے کے بعد، لوگ جو دوسری خوشی منانے جاتے ہیں، پہاڑوں میں گھومنے جاتے ہیں، سمندروں میں گھومنے جاتے ہیں، پارکوں میں گھومنے جاتے ہیں، اور فضول پیسے خرچے کرتے ہیں، اور تمام نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تمام نمازوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ خوشی ہماری منمانی خوشی نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس طرح رمضان کے روزوں کو ہم نے رکھا، رمضان کے